السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ تعالی اللہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، تعالی اللہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا، سنانے نیز بن کر سینہ دشمن میں گڑ جائیں، سنانے نیز بن کر سینہ دشمن میں گڑ جائیں، قریش مکہ تو کیا چیز ہے ہم دیووں سے لڑ جائیں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، باطل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، دیوان گان عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان گان عشق محمد کو دیکھ کر، گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی۔ برادران اسلام، خلوص و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک باکمال استاد جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہوتا ہے اور اپنے جس شاگرد میں جس خوبی کی ممتاز صلاحیت پاتا ہے اسی خوبی میں اس کو باکمال بناتا ہے، جس میں مقرر بننے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے تو اسے باکمال مقرر بناتا ہے، جس میں مصنف بننے کی صلاحیت غالب ہوتی ہے اسے کامیاب مصنف بناتا ہے، جس میں مصنف بننے کی صلاحیت واضح ہوتی ہے اسے باکمال مصنف بناتا ہے۔ تو پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنے جس شاگرد میں، جس صحابی میں جس خوبی کو واضح طور پر محسوس فرمایا، اسی خوبی میں اپنے صحابی کو باکمال بنا دیا۔ حضرت صدیق اکبر کو صداقت میں واضح طور پر محسوس فرمایا تو انہیں صدیق اکبر بنا دیا، اور صدیق ہونا ایسا وصف ہے جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی اس وصف سے متصف کی گئی اور اسی سے سرفراز کیے گئے۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت کہتے ہیں اصدق الصادقی سید المتقی، اصدق الصادقی سید المتقی، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اسلام، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کا خلیفہ اور نائب کس کو مقرر کیا جائے۔ بیہقی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جمع ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم اور دوسرے بہت سے اجلہ صحابہ کرام جمع ہوئے، اور یہ مشورہ ہوا کہ خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے۔ تو انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر یوں بیان فرمایا کہ لوگوں، آپ کو معلوم ہے کہ جب صحابہ کرام میں سے کسی کو کسی جگہ کا عامل رسول پاک مقرر فرماتے تھے تو اس کے ساتھ ایک انصاری کو بھی لگا دیا کرتے تھے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں ایک شخص انصار میں سے ہو تو ایک شخص مہاجرین میں سے۔ پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی قسم کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہٰذا ان کا نائب اور خلیفہ جو ہوگا وہ بھی مہاجرین میں سے ہوگا۔ اور جس طرح ہم پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاون و مددگار رہے ہیں، اسی طرح اب ہم خلیفہ رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مددگار رہیں گے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آج کے بعد ہمارے والی یہ ہیں، اور اس کے بعد کھڑے ہو کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی، اور اس کے بعد تمام انصار و مہاجرین نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق منبر پر رونق افروز ہوئے تو ایک نگاہ ڈالی تو اس مجمع میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت زبیر کو بلایا جائے۔ جب حضرت زبیر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی کے صاحبزادے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص صحابیوں میں سے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسلام میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت زبیر نے عرض کیا کہ آپ کوئی فکر نہ کیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور پھر کھڑے ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو اس میں حضرت علی شیر خدا موجود نہ تھے، تو آپ نے کہا کہ حضرت علی بھی نہیں ہے، لہذا ان کو بھی بلایا جائے۔ انہیں بلایا گیا، آپ آئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص صحابیوں میں سے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور ہونے سے بچانے میں ہماری مدد کریں گے اور کسی طرح کا کوئی اختلاف پیدا نہ کریں گے۔ تو آپ نے بھی یوں ہی فرمایا جیسا حضرت زبیر نے فرمایا تھا کہ آپ کوئی فکر نہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ خلافت کے معاملات کو انجام دیجئے۔ پھر کھڑے ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی۔ اس کے بعد مدارج النبوہ میں ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو پھر کون شخص ایسا ہے جو آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ خلافت کے معاملے میں آپ ہی آگے رہیں گے۔
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرف اشارہ تھا کہ اپنی علالت کے زمانے میں رسول پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو آگے بڑھایا اور تمام صحابہ کا امام آپ کو بنایا، یہاں تک کہ ابن زمعہ کی حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے کہاں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، مگر اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق موجود نہ تھے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا لا 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 یاب اللہ والمسلمون الا ابا بکر یصلی بالناس ابو بکر، نہیں نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور تمام مومنین ابو بکر صدیق ہی سے راضی ہیں کہ وہی لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بہرحال متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا گیا اور کسی نے کوئی اختلاف پیدا نہیں کیا، اور پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دانۂ خفایہ بغیوب جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حرف بحرف صحیح ہوا۔ کیا آپ نے فرمایا کہ خدائے تعالی اور تمام مومنین ابو بکر صدیق کے علاوہ خلافت کے معاملے میں کسی کو قبول نہ کریں گے؟ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو درخت اپنی جگہ سے کھسک سکتا ہے، ندی کا بہتا ہوا دھارا رک سکتا ہے، بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر پیارے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ خوش دلی کے ساتھ پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ علماء کرام کی ایک جماعت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا استدلال اس آیت کریمہ سے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان سے پھر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی عن قریب ایسے لوگوں کو ایمان والا بنا کر لائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، بے دینوں پر سخت ہوں گے، ایمان والوں پہ نرم ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کے خوف پہ ملامت نہیں کریں گے، نہیں ڈریں گے۔ لہذا مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، جو حضرت علی شیر خدا سے مروی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ جب عرب کے کچھ لوگ مذہب اسلام سے برگشتہ ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے، تو ابو بکر صدیق اور ان کے صحابیوں نے جہاد کیا۔ اس لیے قوم سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی ہیں۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب عرب کے لوگ مرتد ہوئے اور مذہب اسلام سے پھرے، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں نے ان سے قتال کیا۔ تو جب وہ قوم قتال کر رہی تھی تو ہم یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، یحبونہم کحب اللہ، کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یعنی وہ جو سچائی لایا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، اور وہ جس نے سچائی کی تصدیق کی، حضرت ابو بکر صدیق، اور جو سچائی لائے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی لوگ متقی ہیں۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جا بالصدق سے مراد رسول خدا ہیں، کیونکہ وہ سچائی لے کر آئے ہیں، اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں، اور بالصدق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، اور آپ اس امت کے سب سے پہلے متقی ہیں، اور قیامت تک کے سارے امتیوں کے سردار اور سید المتقین ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت اعلی حضرت کہتے ہیں، اصدق الصادقی سید المتقی چشم و گوش وزارت طلاق سلام۔ مشکاۃ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر،
یعنی جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ اور ترمذی ہی کی حدیث شریف ہے دوسری کہ اللہ کے رسول آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، کہ آپ ہی میرے ساتھ غار شور میں رہے اور آپ ہی میرے ساتھ حوض کوثر پر رہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے والد گرامی ابو بکر صدیق تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا انت عتیق اللہ من النار، کہ ابو بکر صدیق تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو آزاد کر دیا ہے۔ اس کے بعد سے میرے والد گرامی کا نام عتیق پڑ گیا۔ حدیث شریف میں ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر صدیق سن لو میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی گود میں سر انور رکھ کے آرام فرما رہے تھے، رات کی چاندنی چٹک رہی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پھر میرے والد گرامی کی نیکیاں کہاں چلی گئیں، ان کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں، عمر کی ایک حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ نیکی ہے کہ جب اللہ کے رسول غار ثور پر پہنچے تو ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے عرض کیا واللہ لا تدخلوه حتی ادخل قبلک، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول خدا کی قسم آپ اس غار میں داخل نہیں ہوئے جب تک کہ میں پہلے اس غار میں داخل نہ ہو جاؤں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، غار کو خوب صاف کیا، دیکھا تو اس میں سوراخ تھے، اپنے تہمند کو پھاڑ کر سوراخوں کو بند کر دیا، مگر پھر بھی 2 سوراخ باقی رہ گئے تو دونوں سوراخوں پر اپنی ایڑیوں کو جما دیا۔ اللہ کے رسول کو پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے۔ اللہ کے رسول غار کے اندر تشریف لے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اندر سے سانپ نے ایڑی پر ڈنک مارا، حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی حرکت نہ کی، آرام سے بیٹھے رہے کہ کہیں رسول اللہ کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو جائے، مگر زہر کی تکلیف کی اذیت کی بنیاد پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جو آنسو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر گر پڑے۔ اللہ کے رسول بیدار ہو گئے اور آپ سے دریافت فرمایا کہ ابو بکر صدیق کیا ہوا؟ فقال نذقت فداک ابی و امی، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا لاؤ ایڑی لاؤ، ایڑی لائے، اللہ کے رسول نے اپنا دعا ذہن لگا دیا، درد کی تکلیف بالکل جاتی رہی، مگر عرصہ دراز کے بعد آپ کے وصال کے قریب پھر زہر کا وہی اثر لوٹ کر آیا اور وہی زہر آپ کے وصال کا سبب بنا، اسی زہر کی بنیاد پر آپ کا وصال ہوا۔ ایک تو یہ نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے ابو بکر صدیق کا ذکر کیا گیا تو وہ رونے لگے۔ آپ نے ارشاد، لوگوں نے عرض کیا آپ روتے کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی ظاہری زندگی کے 2 عمل جو انہوں نے ایک دن میں کیا ایک رات میں کیے، کاش کہ مجھے وہ مل جاتے اور میری ساری نیکیاں لے لیتے تو وہ اس سے بہتر۔ ایک تو وہ عمل ہے کہ جب اللہ کے رسول غار ثور پہ تشریف لے گئے اور ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی پیچھے سے چلے، جو 2.5 کلومیٹر کی چڑھائی پر ہے، اللہ کے رسول اندر تشریف لے گئے اور پھر ان سے کہا کہ آپ اندر تشریف نہ لائیے جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں۔ ایک تو یہ عمل ہے، اور دوسرا عمل یہ ہے
کہ جب عرب کے لوگ دین اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے، زکوٰۃ نہ دینے کو کہا اور زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ میں رسی بھی واجب ہوتی تھی، آج اگر وہ مجھے رسی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کیا، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلف الناس وارفق بہم، کہ خلیفہ رسول آپ لوگوں پر نرمی کیجئے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم زمانے جاہلیت میں تو بڑے غضبناک اور خطرناک تھے، کیا اسلام میں داخل ہو کر ذلیل و خوار اور پست ہمت ہو گئے؟ انہ قد واللہ لاصدقنہ بعد من ذلک، اللہ کی قسم وہ حیرت انگیز کسی بھی بات کی خبر دیں گے تو میں اس کی ضرور تصدیق کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا، اے عمر، تم ذلیل و خوار اور پست ہمت ہو گئے ہو، اگر کسی کے اوپر اونٹ کی رسی بھی واجب ہوتی تھی زکوٰۃ میں، اگر وہ آج نہیں دے گا تو میں اس سے جہاد کروں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، انہ قد انقطع الوحی وتم الدین اینقص وانا حی، یعنی وحی کا آنا بند ہو گیا اور دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، تو کیا میری زندگی میں دین اسلام کمزور ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، میں دین اسلام کو کمزور نہیں ہونے دوں گا، اور جو زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر رہے ہیں میں ان سے ضرور جہاد کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لے کر آئے۔ ابن عساکر کی حدیث شریف ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من اسلم من الرجال ابو بکر الصدیق، کہ سب سے پہلے مردوں میں سے جو ایمان لے کر آئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور شعب الایمان کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اول من اسلم ابو بکر الصدیق، کہ سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ حضرت مہران بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں کیسے سب سے زیادہ بہادر ہو سکتا ہوں، میں تو اپنی جوڑ کیسے لڑتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا، ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی بتائیں کون سب سے زیادہ بہادر ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے کہ جنگ احد کے موقع پر کوئی شخص رسول اللہ کے پاس رہنے کے لیے تیار نہ تھا، ہم نے ایک جھونپڑی بنائی تھی تاکہ اللہ کے رسول دھوپ سے اور گرمی سے اور گرد و غبار سے محفوظ رہیں، اور جب جنگ کا وقت آیا تو ہم نے کہا کہ کوئی شخص رسول پاک کے پاس رہے تاکہ کوئی ان پہ حملہ نہ کر دے، تو قسم خدا کہ ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی شخص ان کے پاس رہنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابو بکر ننگی تلوار لے کر وہاں کھڑے رہے تو کسی شخص کی ہمت نہ ہو سکی کہ رسول پاک کے پاس کو آتا، اگر کسی نے جرأت بھی کی تو آپ نے اس کو اپنی تلوار سے للکار دیا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔